نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الواقعہ قرآن پاک کی دیگر صورتوں کی طرح انتہائی اہمیت اور فضیلت والی صورت ہے۔ بے شمار احادیث مبارکہ میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ سورۃ الواقعہ کے پڑھنے سے بہت سی برکتیں، فضیلتیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے ہر رات سورۃ الواقعہ تلاوت کی اسے کبھی بھی فاقہ نہیں پہنچے گا، اور جس نے ہر رات لا اقسم بیوم القیامہ کی تلاوت کی وہ اللہ سے قیامت والے دن اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے سورۃ الواقعہ کی تلاوت کی اور اسے سیکھا وہ غافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور وہ اور اس کے گھر والے فقیر نہیں ہوں گے، یعنی کسی بھی قسم کی تنگی پیش نہیں آئے گی۔ سورہ واقعہ کی تلاوت کے کثیر فضائل و برکات ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے پریشانیاں اور مصیبتیں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دوسرے مقام پر یوں نقل ہے کہ جو بھی جنت کا مشتاق ہے وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرے۔ یعنی اس روایت سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص بھی بہشت کی نعمتوں کا اشتیاق رکھتا ہو وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کرے تو اسے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت نصیب ہوگی۔ اس صورت کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے، عمر میں اضافے کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، سخت ترین مشکلات سے نکلنے کے لیے سورہ واقعہ کا پڑھنا انتہائی برکتوں اور فضیلتوں کا حامل ہے۔ مسائل اور فقر و تنگ دستی میں سورہ واقعہ کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اخلاص سے دعا کریں، وہ ضرور دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، تو بھلائی میں سے جو کچھ میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مکاتب غلام ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اپنی مکاتبت سے عاجز آ چکا ہوں، آپ میرا تعاون کریں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے تھے؟ اگر تیرے اوپر سیر پہاڑ جتنا بھی قرض ہو اللہ تعالیٰ اسے اتار دے گا۔ پھر انہوں نے یہ دعا بتلائی، اے اللہ، اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے میری کفایت فرما اور اپنے فضل کے ساتھ مجھے اپنے علاوہ سے غنی کر دے۔ یعنی صرف سورہ واقعہ کا پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ صدق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرنا بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والے کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، اور دعا مانگنے کے عمل کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے اور اس سے ہی ہر چیز کے لیے مانگا جائے۔ واقعہ دراصل قیامت کا نام ہے کیونکہ اس کا ہونا یقینی امر ہے۔ جیسے ایک آیت میں ہے فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن ہو پڑے گی۔ اس کا واقع ہونا حتمی امر ہے، نہ اسے کوئی ٹال سکے گا نہ ہٹا سکے گا، وہ اپنے مقررہ وقت پر آ کر رہے گی۔ یعنی اس صورت کے پڑھنے سے ہمیں اس بات کا بھی یقین ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان یوم آخرت پر ہونا چاہیے کہ ایک دن اس دنیا کا خاتمہ ہوگا اور قیامت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ کے رہے گی۔ قیامت کاذبہ نہیں، یعنی یہ وہ دن ہوگا جس دن بہت سے لوگوں کو پست کر کے جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ جو دنیا میں بڑی عزت و وقت والے تھے، اور بہت سے لوگوں کو وہ اونچا کر دیا جائے گا جن کو اعلیٰ ترین مقام دیا جائے گا۔ جیسے کہ متکبرین کو وہ
ذلیل کر دے گی اور متواضعین کو وہ عزیز کر دے گی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی یہ سب کچھ جانتا ہے کہ کون عزت پانے والا ہے اور کون جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے، یوم آخرت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی کا معاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام صورتوں کی فضیلتوں کو، برکتوں کو لوٹنے کا موقع عطا فرمائے اور اپنے دیگر اہل خانہ کو بھی اس کی تلقین کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔